جسے سن کے نورین کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا شوہر اس طرح اس کی تعریف کرے گا، ایسا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زبیر نے آگے بڑھ کے نورین کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح اچھل پڑا، کیونکہ نورین نے اس کی اس حرکت کے جواب میں جو کیا تھا وہ انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں تو بے انتہا شرمیلی اور عزت دار ہوتی ہیں، لیکن نورین نے تو… سارے گاؤں میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ خدا بخش کی بیٹی نورین کی شادی تھی۔ سارا گاؤں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ گاؤں میں کسی کے بھی گھر شادی ہوتی تو سبھی لوگ اس خوشی میں شامل ہونے پہنچ جاتے تھے۔ نورین کو بھی پیلا جوڑا پہنا کے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ گاؤں کی ساری ہی لڑکیاں نورین کی سہیلیاں تھیں، سبھی اس کے پاس چلی آئیں۔ کوئی ڈھولک بجاتا، کوئی ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کرتا۔ نورین کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ اس کی بہن فرزانہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، لیکن نہ وہ ڈھولک بجا رہی تھی نہ رقص کر رہی تھی، بلکہ وہ بہت جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلا کر ایک کپڑے پر دھاگے سے کچھ کڑھائی میں مصروف تھی۔ نورین نے بڑی بہن فرزانہ کو کڑھائی کرتے دیکھا تو ناراضگی سے بولی، باجی میں مائیوں بیٹھی ہوں اور تمہارا یہ کڑھائی کا شوق ختم نہیں ہو رہا ہے، تم بھی کچھ گیت گاؤ نا۔ نورین کی بات سن کے فرزانہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور گلے لگا کے بولی، میری پیاری بہن یہ تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جب تم شادی ہو کے دوسرے گاؤں جاؤ تو میرے ہاتھ سے بنی ہوئی یہ شال اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تاکہ تمہیں وہاں ہماری جب بھی یاد آئے تو تم اس شال کو پہن لو، پھر تمہیں گھر کی یاد نہیں آئے گی۔ فرزانہ نے محبت سے نورین کے ماتھے کو چوما تو نورین اور فرزانہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔